अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम बहुत ही बड़ी और एक्सक्लूसिव स्टोरी आपको देने जा रहे हैं। वो है जो पिछले 2 दिन से शोर मचा हुआ था कि सरमद सुल्तान किधर गए। अब सरमद सुल्तान से हमारी बराह रास्त बात हुई है, हमने उनसे तफसील से मामला समझा है, उनके साथ क्या हुआ है, और वो मामला बहुत ही खौफनाक है। हम आपको वो तफसीलात बताएंगे जो कि बहुत ही परेशान कुन है। हम आपके साथ शेयर करेंगे कि सरमद सुल्तान किधर थे, क्या वो अगवा हुए थे, नहीं हुए थे, उनके साथ क्या वाकया पेश आया, उनकी फैमिली के साथ क्या वाकया पेश आया। हम तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे और बहुत ही ये परेशान कुन तफसीलात हैं कि ये क्या हम वाकई पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो हम पहले आपको बताते हैं कि सरमद सुल्तान के अगवा पर 3 किस्म की स्टोरीज मुख्तलिफ वर्जन से आ रही थी। तो हम वो आपको बताते हैं कि वो क्या वर्जन से। सबसे पहले तो एक तो ये था, कहा गया कि सरमद सुल्तान के भाई का किसी से झगड़ा हुआ है तो उन्होंने घर पर हमला किया है और मारपीट की है, तो सरमद उसके बाद अंडरग्राउंड हो गए हैं। एक वर्जन ऑफ स्टोरी ये था कि उनकी अहलिया ने मुख्तलिफ बयानात तब्दील किए हैं। उन्होंने कहा कि पहले कहा कि वो फुफ्फो का इंतकाल हो गया, वहाँ पर गए हैं दूर दराज इलाके में। फिर उन्होंने कहा कि वो किसी शादी में के सिलसिले में कहीं दूर गए हैं, ज़ाती तौर पर मसरूफ़ हैं, तो वो मौजूद नहीं हैं। तो उस पर सवालात उठाए गए कि ये कैसे उनकी अहलिया कह सकती हैं कि वो कहीं गए हैं जहाँ पर मोबाइल का सिग्नल नहीं है, तो फिर अकाउंट क्यों डीएक्टिवेट हुआ। तो ये बड़ा सवालिया निशान था। फिर इसी तरह एक वर्जन ऑफ स्टोरी ये भी हमारे इल्म में आया कि जो दिया गया हुकूमती ज़राए को जब तहकीकात की गई इसके ऊपर, और हम हुकूमत बात कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट नहीं, कि सरमद सुल्तान के एक भाई जो वकील हैं वो बार पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं, तो उनका कुछ वकला से झगड़ा हुआ था, तो उन वकला ने उनके घर पर अटैक किया है, उनके घर पर फायरिंग की है। तो उसके बाद ये तमाम लोग अंडरग्राउंड हो गए हैं भाई, ये सरमद और उनके दीगर दोनों भाई, और कोई ऐसा बात नहीं है वो अगवा नहीं हुए, वो घर पर ही हैं। तो ये भी हमने इसको भी इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की। अब हम आपको बताते हैं कि फिर चीज़ें क्या सामने आनी शुरू हुई। हमने सबसे पहले ज़ाहिर बात है, हम सहाफ़ी हैं, ज़राए रखते हैं, तहकीकात करते हैं। हमने चेक किया नादरा का रिकॉर्ड, वहाँ से हमें सरमद और के आईडी कार्ड के थ्रू हमने निकाले कि उनके कितने नंबर्स हैं। उनकी फैमिली ट्री देखी तो उनके जो वालिद थे उनके नाम पे कितने नंबर्स हैं वो हमने निकाले। तो हमने सरमद के नंबर तो बन जा रहे थे, उनकी अहलिया हमें जो कंवल हैं वो कुछ बता रही नहीं थी। फिर हमने उनके जो वालिद वाले नंबर हैं, हमारे एक ज़रिए ने उस पर उनसे बात की, और उन्होंने जो जिस किसी ने भी वो नंबर उठाया जो उनके वालिद के आईडी कार्ड के नंबर पर शो हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि सरमद के घर परसों रात को लोग आए थे। उन्होंने ये मानने से इनकार किया कि वो सरमद के भाई हैं या वालिद हैं, लेकिन उनकी गुफ्तगू से यही लग रहा था कि वो फैमिली मेम्बर ही हैं। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल लोग आए थे और उन्होंने मारपीट की और सरमद को ले जाने की कोशिश की, जिसमें हम घर वालों ने मज़ाहमत की, और उस दौरान सरमद के एक भाई का बाजू फ्रैक्चर हुआ है, एक भाई का सर फटा है जिस पर 14 टांके लगे हैं, और जबकि जो अगवाकार थे उन्होंने सरमद की बहन को थप्पड़ मारे हैं जो अपने भाई को बचा रही थी। यानी कि अंदाज़ा कीजिए ये अब लेवल आ गया है कि आप बच्चियों पर, बहनों पर हाथ उठाते हैं। ये है वो लेवल। ये मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज नहीं कर रही, ये पाकिस्तान में हो रहा है। जिनको हम टैक्स से तनख्वाहें देते हैं वो हमारी बेटियों को थप्पड़ मारते हैं, घर से हमें उठा के लेके जाते हैं। ये हालात हैं, ये पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान। ये हमें इंसाफ मिल रहा है कि हम इस मुल्क के शहरी हैं। हम अगर सवाल उठाते हैं तो आप घरों में आके हमारी बहनों को भी थप्पड़ मारते हैं। बहरहाल ये उनका वर्जन ऑफ स्टोरी था। तो उन्होंने कहा कि वो इस तरह से हुआ है, और तो वो अब ले गए हैं सरमद को। उसके बाद भी हम ज़ाहिर बात है आवाज़ उठाते रहे, दीगर आवाज़ें भी शामिल रहीं इसमें, और जो हमसे ज़्यादा ताकतवर आवाज़ें थीं सब ने आवाज़ें उठाई। हामिद मीर साहब ने आवाज़ उठाई, उमर चीमा ने आवाज़ उठाई, अबसार आलम साहब ने आवाज़ उठाई, आसमा शिराजी साहिबा ने आवाज़ उठाई, मरीम नवाज़ साहिबा ने आवाज़ उठाई, बहुत से ताकतवर लोगों ने, अमार अली जान ने एक्टिविस्ट हैं, फ़ारूक
طارق صاحب ہیں, انہوں نے, اور سب نے آواز اٹھائی سرمد کے لیے, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ سوشل میڈیا پر جس قسم کے سوالات اٹھاتے تھے تو سب نے آواز اٹھائی. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پھر جب سرمد کس طرح ان کی واپسی ہوئی اور کیا ہوا. تو اب آج صبح ہمارا سرمد کی اہلیہ, ان کا اکاؤنٹ اچانک ایکٹیویٹ ہوا اور اس پر سے ٹویٹ آئے کہ میں سرمد خیریت سے ہیں اور نامعلوم لوگوں نے گھر پر حملہ کیا تھا اور ہمارا کسی مذہبی اور سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے, اور ان کو ان کے چھوٹے بھائی کو ساتھ مار پیٹ کی گئی جس کا سر سے خون نکلا, اور ان کا سچل سلطان کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا, اور ہمارا کسی مذہبی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے, اور ہمیں کہا گیا کہ اگر وہ باز نہیں آئے گا تو اس کی لاش بھی نہیں ملے گی. یہ انہوں نے ٹویٹ کیا. اس کے بعد ہم نے ان کی اہلیہ سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ آگے ہیں گھر, اور بس یہ ہے کہ وہ خیریت سے ہیں, لیکن ابھی میرے ساتھ نہیں ہے, میں آپ کی بات کروا دوں گی. جب ہم نے اصرار کیا کہ آپ ان کو, اگر وہ کسی جگہ پہ ایسی پہ ہیں جہاں پر آپ کا کوئی فیملی ممبر دوسرا ان کے ساتھ ہے تو اس لائن پر بات کروا دیے, تو انہوں نے کہا کہ میں کوشش کرتی ہوں. پہلے وہ کوشش کرتی نہیں, بات نہیں اس کی, انہوں نے کہا کہ فون نہیں اٹھا رہا, پھر ان کا اپنا نمبر بھی بند ہو گیا. ہم پریشانی رہی کیونکہ ظاہر بات ہے تصدیق کرنی تھی, ہم صحافی ہیں, بغیر تصدیق کے خبر کیسے دیتے. پھر بالآخر ان کا ہمارا سرمد سے براہ راست رابطہ ہوا, اور اس میں اس کانفرنس کال میں گل بخاری بھی تھیں اور دیگر لوگ بھی تھے. تو اس میں جب ہمارا سرمد سے ڈائریکٹ رابطہ ہوا, سرمد سلطان سے, تو انہوں نے جو سٹوری بتائی وہ بڑی ہی پریشان کن تھی, اور وہ دراصل اس تیسرے ورژن کو جو آلریڈی ان کا فیملی ممبر دے چکا تھا کہ ان کے گھر میں گھس کے ان کی بہن کو بھی مارا گیا, ان کے بھائی کا سر پھاڑا گیا, ایک بھائی کی بازو فریکچر کی گئی, وہ اس ورژن کو انڈورس کرتی تھی, وہ جو سرمد نے بتایا. اب وہ کیا تھا, سرمد کا یہ کہنا ہے کہ ان کو انہوں نے پہلے سے اپنی اہلیہ کو بتا رکھا تھا کہ اگر کبھی بھی مجھے کوئی اغوا کرے تو آپ نے فوراً میرا ٹویٹر اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کر دینا ہے. تو ان کے مطابق کہ جب وہ گھر پر تھے تو رات کو تقریباً 10 بجے کے قریب 15 سے 20 لوگ آئے. انہوں نے گھر کی, کیونکہ ان کے بقول ان کے گھر پہ بیل نہیں ہے, دروازہ کھٹکھٹایا, تو جب دروازہ کھولا تو وہ لوگ زبردستی اندر گھس آئے, اور انہوں نے گھستے سار جو سرمد کے بقول وہ کھانا کھا رہے تھے ان پر حملہ کر دیا, ان سے مار پیٹ شروع کر دی. اور اس دوران انہوں نے کہا کہ میرے بھائیوں نے مزاحمت کی تو ایک بھائی کا سر پھٹ گیا اور وہ خون بہت تیزی سے بہنے لگا اور وہ زمین پر بے ہوش ہو کے گر پڑے, اور ایک بھائی کی بازو کا فریکچر ہوا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ لوگ لے کے گھسیٹتے ہوئے نکلے زبردستی. انہوں نے گاڑیوں میں وہ سوار تھے جن پہ نمبر پلیٹ نہیں تھی, اور ان کے بقول کے ان کے گھر سے 2 رستے جاتے ہیں, ایک راولپنڈی کی طرف, ایک اسلام آباد کی طرف. تو ان کے بقول ان گاڑیوں کا رخ اسلام آباد والی طرف تھا, تو موسٹ لائکلی ہے کہ ان کو اسلام آباد لے جایا گیا. اور پھر ان کے بقول ان کو ایک مقام پر رکھا گیا جہاں پر مختلف لوگ بار بار آ کے ان سے تحقیقات کرتے رہے. اور ہم نے جب ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو ٹارچر کیا گیا, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ زیادہ ٹارچر نہیں کیا گیا, تھوڑا بہت مار پیٹ کی گئی, لیکن اس کے بعد زیادہ جو تھا وہ مینٹل ٹارچر ہی تھا. اور ہم نے جب انہوں نے یہ بھی بتایا جو کہ بڑے افسوسناک تھا کہ ان سے بار بار پوچھا جاتا رہا کہ آپ کی فیملی تو بہت اچھی ہے, لیکن آپ ایسے کیوں نکل آئے ہیں, آپ کیوں غدار نکل آئے ہیں اس فیملی میں سے. یعنی کہ وہ ایک بچہ جس کی عمر اب 25-26 سال ہے, وہ سوالات اٹھاتا ہے, وہ فیکٹس کوٹ کرتا ہے ماضی کے, اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ غدار ہیں. کیا اس ملک میں اختلاف کرنا, اس ریاست کو کہ جھوٹ کو ثابت کرنا غداری کے زمرے میں آ گیا؟ ہم سب لوگ جو سوال اٹھاتے ہیں, جو تنقید کرتے ہیں, ہم بھی اس ملک کی بہتری چاہتے ہیں تو تنقید کرتے ہیں. ہمارے دل میں اس ملک کا درد ہوتا ہے تو ہم یہ تنقید کرتے ہیں کہ اس ملک میں آپ یہ جھوٹ کی جو ریاست چلا رہے ہیں, جو غیر قانونی طور پہ آپ زمینوں پر قبضے کرتے ہیں, حکومتوں کے تختے الٹتے ہیں, سیاستدانوں ججوں کی ویڈیو ٹیپس بناتے ہیں, ان کو بلیک میل کرتے ہیں, خود پیزا کمپنیاں بناتے ہیں, اس طرح بچوں کو اغوا کرتے ہیں. یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. ہم اس پر سوال اٹھاتے ہیں, ان غیر آئینی اقدامات کے خلاف بولتے ہیں, ان پر تنقید کرتے ہیں, تو کیا ہم غدار ہو گئے؟ ہم غدار تو نہیں ہیں. ہم تو اس ملک میں بہتری کے لیے بات کرتے ہیں کہ اس کو رول آف لا میں چلائیے, کے تحت چلائیے, آئین کے تحت چلائیے. پوری دنیا میں تمام
ترقی یافتہ ممالک کی ایک ہی خاصیت ہے کہ وہ رول آف لا کے تحت چلتے ہیں. وہاں پر کوئی اسٹیبلشمنٹ اپنے الیکٹڈ حکومتوں کے خلاف سازش نہیں کر سکتی. یہی ہم ان سے مانگتے ہیں, یہ ہمیں غدار کہنے لگ گئے ہیں. بہرحال تو سرمد کو کہتے رہے کہ آپ غدار ہیں, آپ کیا ہیں. تو وہ ظاہری بات ہے وہ پریشان تھے. تو اس دوران پھر ان کو مار پیٹ کی گئی اور ان کو کل رات چھوڑا گیا. کل رات ان کے بقول وہ گھر پہنچے ہیں اور ان کو کہا گیا کہ اب بھی اگر تم باز نہ آئے تو اگلی دفعہ تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی. یہ کتنا افسوسناک ہے کہ یہ پاکستان میں آپ اس طرح سے لوگوں کو دھمکا رہے ہیں, اس طرح سے لوگوں سے مار پیٹ کر رہے ہیں. یہ بہت ہی دردناک ہے, افسوسناک ہے اور شرمناک ہے اور بہت ہی قابل مذمت ہے. لیکن اچھی بات اب یہ ہے کہ سرمد الحمدللہ گھر آ چکے ہیں, وہ محفوظ ہیں ابھی. لیکن ظاہری بات ہے وہ ایک ٹراما میں ہے, بہت زیادہ پریشر میں ہے, بہت زیادہ پریشان ہے. اس لیے ہو سکتا ہے وقتی طور پہ وہ کچھ نہیں بول رہے, خود سامنے نہیں آ رہے. لیکن وہ کیونکہ اب ہماری ان سے بات ہو گئی ہے تو ہم نے کہا کہ کیونکہ اب ان کے بارے میں جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ نہیں وہ گھر میں ہی چھپا ہوا تھا, وہ تو اغوا ہی نہیں ہوا تھا اور اس کے بھائی کا جھگڑا ہے اور یہ وہ. تو ان جھوٹی خبروں کو کنٹراڈکٹ کرنے کے لیے جو ورژن آف دا اسٹوری ہے یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں تاکہ آپ کو حقیقت کا علم ہو. جو شخص جس پر یہ بیتی ہے, جو اغوا ہوا ہے, اس کے منہ سے جو بات ہم نے تھی وہ آپ تک پہنچائی ہے. تو اپنا خیال رکھیے اور دعا کیجیے سب کے لیے کہ اس ملک میں کسی پر دوبارہ یہ وقت نہ آئے. اور ہماری اداروں سے بھی درخواست ہوگی کہ خدا را خوف کیجیے, کچھ خیال کیجیے آپ اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ہم آپ کے ہی شہری ہیں, اسی ملک کے باسی ہیں, یہ ہمارا ملک ہے, یہی ہماری مائیں بہنیں ہیں, سب کچھ یہی ہے. کچھ خدا کا خوف کیجیے, کیا کر رہے ہیں آپ لوگ. اپنی طاقت کے نشے میں اتنے بدمست ہو گئے ہیں کہ آپ اس حد تک چلے گئے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. وہ بلوچوں کو بھی ان کی بیٹے دے دیں, ان کو واپس دے دیں. وہ حسیبہ بلوچ اور دیگر جو ادھر آ کے بیٹھے روتے رہے ہیں, وہ ہماری بہنیں ہیں. خدا را ان کے بیٹے دے دیجیے, ان کے بھائی دے دیجیے. اس ملک کو دوبارہ یکجہتی کی طرف لائیے. یہ تقسیم مت پیدا کیجیے کہ بلوچ اپنا رو رہے ہیں کہ ہمارے بچے لے جاتے ہیں واپس نہیں کرتے, پھر ڈرل شدہ لاشیں ملتی ہیں. سندھ میں علیحدہ لوگ رو رہے ہیں, کے پی میں علیحدہ رو رہے ہیں. آپ پی ٹی ایم ایک تحریک پوری بن گئی ہے اور آپ ان پر بھی غداری کے الزامات لگا رہے ہیں. خدا را ہوش کے ناخن لیجئے. یہ ملک اسی طاقت کے نشے میں بدمست ہو کے آپ نے توڑوا لیا تھا. ایک عامر ایوب خان نے یہ ملک اور یحییٰ خان نے یہ ملک توڑوا دیا اسی طاقت کے نشے میں بدمست ہو کے کہ بنگالی چوڑی چھاتیوں والے نہیں ہوتے, ان کی زبان نہیں لینی, بنگالی کو قومی زبان قرار نہیں دینا, یہ بنگالی تو غدار ہیں. اور ان کے خلاف آپریشن آپ نے شروع کیا 25 مارچ کو ہی اور پھر بالآخر ملک ٹوٹ گیا. خدا را مانیے, ہوش کے ناخن لیجیے, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں. بہرحال اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے, اللہ حافظ.